ڈرامہ سیریل زخم میں آج کی ایپیسوڈ میں عارف سیما سے کہتا ہے کہ جا کے اسکندر سے بات کرو، اسے کہو قرضے کی آدھی رقم اب لے لے، آدھی رقم بعد میں لے لے، جس پہ وہ کہتی ہے پہلے تو انکار کر دیتی ہے لیکن پھر بعد میں وہ مان جاتی ہے۔ عریج اپنے آپا سے کہتی ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھے پتا ہے بھائی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ تو سیما اسے بہت باتیں بناتی ہے لیکن اس کے آپا کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو جاب کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں، آپ میری مدد کر سکتی ہو۔ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ سیما جب اسکندر کے پاس جاتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم نے اپنا گھر گروی رکھ دیا ہے، آپ فی الحال ادھار کی آدھی رقم واپس لے لیں، جس پہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کا گھر گروی ہے، اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ آپ کے گھر کے پیپرز ہی میرے پاس پڑے ہیں، یہ دیکھیں یہ پیپرز آپ کے گھر کے ہی ہیں۔ جس پہ سیما ایک دم حیران ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اور میری فیملی، میرے آفس والے سوچ رہے تھے کہ آپ کا گھر بہت اچھی لوکیشن پر ہے، اگر وہاں سے گرا کے وہاں پہ کوئی ہوٹل بنایا جائے تو وہ بہت چلے گا، لیکن میرے پاس ایک شرط ہے کہ اگر آپ میری شرط مان لیں تو میں اپنا قرضہ آپ کو معاف کر دوں گا۔ جس پہ سیما لالچ میں آگے بڑا خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کون سی شرط ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے عریج، آپ اس کی مجھ سے شادی کر دیں، میں آپ کو ساری رقم بھول جاؤں گا، میں بھول جاؤں گا کہ کبھی آپ نے کوئی میرا کوئی نقصان کیا تھا یا میرے کبھی پیسے لیے تھے۔ جس پہ سیما ایک دم حیران ہو جاتی ہے۔ عریج جب جاب پہ جانے کے نکلتی ہے تو اپنے آپا سے پوچھتی ہے پاپا آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کے آپا کہتے ہیں نہیں بیٹا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اپنے حالات پہ شرمندہ ہوں کہ آج میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میری بیٹی کو جاب کرنا پڑ رہی ہے۔ عریج صالحہ اور عفان کے گھر میں کیئر ٹیکر کی جاب کر لیتی ہے۔ عفان عریج کو اپنی ماما کی کیئر ٹیکر کے طور پہ رکھ لیتا ہے، جہاں پہ وہ ایمن سے اس کا تعارف کرواتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر ہے، جس میں وہ کہتا ہے، وہ بڑے اعتراض کرتی ہے کہ تم انہیں کیوں گھر میں لے کر آئی ہو۔ اسکندر سیما کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے بات کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی بات ہی نہیں کی۔ اسکندر کہتا ہے آپ کا گھر چھیننے والا ہے اور آپ نے ابھی تک بات ہی نہیں کہتی، نہیں میں آج رات ضرور بات کر لوں گی۔ سیما عارف سے کہتی ہے کہ میں آپ کو اسکندر نے ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط پہ ہمارا گھر بھی ہمیں دے دے گا اور ہمارے قرض بھی معاف کر دے گا۔ جس پہ وہ اس کے پاپا کہتے ہیں کون سی شرط؟ تو کہتی ہے کہ وہ آپ کے عریج کے لیے رشتہ مانگنا چاہتا ہے، میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں عریج کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ جس پہ اس کے پاپا کو بہت غصہ آتا ہے، کہتے ہیں ایسے رشتہ مانگتے ہیں، شریفوں کا رشتہ مانگنے کے طور طریقے یہ نہیں ہوتے، میں آئندہ اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ نے بیٹی کو کبھی رخصت نہیں کرنا؟ تو اس کے پاپا کہتے ہیں کہ اگر یہ تو اسکندر کو عریج کی جگہ تمہاری بیٹی پسند ہوتی تو تم کیا کرتے؟ کیا تم تب بھی اس کو اپنے گھر میں بلا لیتی؟ تم نے میری بیٹی کو اس کے سامنے پیش کیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جس پہ وہ کہتی ہے کہ دوگلا پن تو کوئی آپ سے سیکھے، آپ بھی تو مجھے بار بار اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جاؤ آفر کم کروا کر آؤ۔ جس پہ سے آپ پریشان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میری بیٹی ہے، تم بھی دور رہو اور اسکندر کو بھی میری بیٹی کے قریب مت آنے دینا۔ وہ کہتے ہیں گھر جاتا ہے جائے، پیسے جاتے ہیں جائیں، لیکن میری بیٹی کی عزت پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ عریج نے پاپا سے پوچھتے ہیں کہ پاپا کیا ہوا ہے، اپنے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ جس پہ وہ بتاتے ہیں کہ اسے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ تو عریج کہتی ہے کہ اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے پاپا، میں کبھی بھی اس شخص سے شادی نہیں کروں گی، آپ پریشان نہ ہوں، اسے کہہ رہے جو وہ کہتا ہے۔ اسکندر عریج کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کیا سوچا؟ عریج کہتی ہے کہ آپ بہت ہی گھٹیا انسان ہیں، جتنا میں نے سوچا تھا آپ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان ہے۔ اسکندر کہتا ہے کہ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بیوقوف ہو، تمہاری اس گھر میں اوقات ہی کیا ہے؟ میں تو تمہاری اوقات اس دن ہی سمجھ گیا جب سیما نے تمہیں اپنی نہیں بلکہ عارف صاحب کی بیٹی کہا تھا۔ صاحبہ عریج سے کہتی ہے کہ آپ بھی گھر چھوڑ کے چلی جائیں، اس سے پہلے کہ حالات بہت خراب ہو جائیں، مجھے اپنی ماما کی حرص کا پتہ ہے اور ان کی حرص بڑھتی ہی جا رہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر دیں گی غلط، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائیں، آپ پاپا کی فکر نہ کریں، ان کو میں سنبھال لوں گی، لیکن آپ یہاں سے چلی جائیں۔ جس پہ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس صرف ایک یہی تو سہارا ہے، میں تم لوگوں کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں، تم فکر نہ کرو، میرا اللہ ہے، یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ عریج اسکندر سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پچھلی بار کا تھپڑ بھول چکے ہیں، لیکن اب آپ یاد رکھیں گے، اب آپ دعا کریں کہ آپ مجھے کہیں مل نہ جائیں، میں ایسا تھپڑ ماروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ جس پہ اسکندر کہتا ہے کہ تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا پالا کس سے پڑا ہے، تمہاری ساری غلطیوں کی سزا تمہیں اس صورت میں واپس ملیں گی، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کہتا ہے کہ بس تم دعا کرو تمہاری شادی مجھ سے نہ ہو، ورنہ میں ایسے بدلے لوں گا کہ تم یاد رکھو گی۔